اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں کہ جب تم زمین میں سفر کر ہوتے ہو تو نمازوں کو قصر کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو نماز ہے اس کے قصر کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اب ہم صحیح البخاری کو دیکھتے ہیں، حدیث کا نمبر 1089 یعنی 1089۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، مدینہ منورہ میں ہم نے ظہر کی 4 رکعات نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعات پڑھی۔ اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1090 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز جو ہے یہ پہلے 2 رکعات فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر رہ گئی، البتہ سفر کی حضر کی نماز سفر کی نماز وہ اپنی اصلی حالت پر رہ گئی، اور جو مقام کی حضر کی نماز ہے وہ 4 رکعات کر دی گئی، یعنی 4 رکعات نماز کر دی گئی۔ اب آگے بڑھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 756 میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر لیا کرو، اور نماز ہے کتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری میں کہتے ہیں، حدیث کا نمبر 1089، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں پڑھی 4 رکعت، اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی 2 رکعت۔ تو محترم یہ بات ثابت ہوگی کہ جو نماز قرآن و سنت میں دی گئی ہے جس کا ذکر ہے وہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیشہ انہی باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، انہی پہ دلائل رکھے جاتے ہیں، وہی جو بحث ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے جس چیز پہ کوئی کلام ہو۔ تو کلام ہے کہ جو سورۃ فاتحہ ہے وہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بات تو ثابت ہوگی کہ اصل نماز تو جو قرآن میں ہے اور حدیث میں جو ہم نے آپ کو باحوالہ بتا دی ہے وہ رکعتیں تو وہی ہیں۔ اب کسی بندے کو پوری دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی بندہ اکیلا گھر میں یا باہر کہیں بھی نماز اکیلا پڑھ رہا ہے اور اس کے سورۃ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے پر کسی بندے کا کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو کہاں پہ یہ کلام ہے، کہاں پہ یہ بحث ہے، کہاں پہ یہ تکرار ہے، کہاں پہ یہ مناظرے ہیں، کہاں پہ یہ واویلا مچایا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ امام کے پیچھے کی بات، وہ تو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ یہ نماز کی بات ہے۔ اور صحیح البخاری کا حدیث نمبر 756 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 394 ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کون سی ہے جو قرآن و سنت میں بتا دی گئی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے 2 رکعت نماز فرض تھی، تو پھر بعد میں 4 رکعت ہو گئی، لیکن قصر کی نماز، سفر کی نماز وہی رہی، لیکن حضر کی نماز 4 رکعت ہو گئی، جس طرح حضرت انس سے ہم نے روایت کو بیان کر دیا۔ تو اب معاملہ تو یہ ہے کہ کلام تو یہاں پہ ہے، بحث تو یہاں پہ ہے، اور یہیں پہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں
حدیث کا نمبر 395۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز خداج ہے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو 3 بار یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا، عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر بندہ امام کے پیچھے ہو تو پھر کیا کرے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم حدیث کے نمبر 395 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی آپ اقرا بہا، اس کو پڑھنا ہے، فی نفسک، یعنی پھر آپ نے آہستہ پڑھنا ہے۔ تو بات تو بالکل واضح ہو گئی۔ اور نماز کا جو کلام جہاں پہ آتا ہے وہیں پہ پیغمبر کا فیصلہ آتا ہے۔ بس یہ لوگوں نے علماء نے آپس کی تعویل میں آپس کی سمجھ لگا کے اپنے اپنے طبقے قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان طبقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ طبقات کی دوڑ میں نہ پڑو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی قرآن اور سنت ہے میرے بھائیوں، اور قرآن اور سنت میں نماز کی جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کی ہے وہ فرض نماز کی ہے، اور ادھر ہی یہ معاملہ ہے، یہیں گڑبڑ ہے، اور اسی گڑبڑ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فیصل کر دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، فتویٰ فرما دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کو آہستہ آواز میں پڑھو، تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی کیفیت کو نماز کی حالت کو سمجھو اور ایسے مسائل سے بچ جاؤ، اور بات یاد رکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی تو ان بحثوں میں نہ پڑھو، طبقات میں نہ پڑھو، گروہوں میں نہ پڑھو، مسالک میں نہ پڑھو، قرآن و سنت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔